اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کل کے سوال کی طرف ذرا سا غور کر لیتے ہیں۔ کل کا سوال تھا، جب مرشد ہی سب کچھ عطا کرتے ہیں تو مرشد سے کیسے لیا جائے؟ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مرشد ہمیں عطا کر دیں؟ آخر مرشد ہمیں وہ قوت پروردگار کیوں عطا کریں؟ مجھ میں ایسا کیا ہے یا مجھ میں ایسا کیا ہونا چاہیے؟ بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی غور کرنے کا سوال تھا محترم کل کا۔ بہت ہی عمدہ اور طویل جوابات اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آئیے تھوڑا تجزیہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں تمام اسکالر حضرات، تمام صوفیاء ہیں اور تمام ریسرچر نے کیا کیا باتیں جو ہے اسٹڈی کرنے کے بعد جوابات پیش کیے ہیں۔ میں ان کے جوابات کو پہلے پیش کر دوں، اس کے بعد پھر آخر میں اپنی بھی دو چند بات اس میں جوڑوں گا۔ سب سے پہلے جناب صوفی ظفر عابدین صاحب نے کہا کہ پیر کی سچی اتباع اور فرما برداری سے پیر کا ہر حکم کو ایمانداری سے مان کر اور اپنا انکار اور ذات کا اقرار کرنا ہوگا۔ یہ ظفر عابدین صاحب نے فرمایا۔ ظفر عابدین افتخاری صاحب ظہوری صاحب، اپنے مرشد کا دل و جان سے عاشق ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پیر کے عشق میں یہ مقام نہ آ جائے کہ دوئی مٹ جائے، خود کو فانی اور مرشد کو باقی نہ پائے، تب تک کچھ عطا نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل، بہت عمدہ جواب آپ نے پیش کیا ہے۔ پھر جناب جہانگیر عالم صاحب ہیں، صوفی جہانگیر عالم صاحب نے کہا کہ ہمیں مرشد کے باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور مرشد کو اپنے تصور میں رکھنا چاہیے، مرشد کے محبت میں فنا ہو جانا چاہیے، تب کچھ عطا ہوگا۔ ماشاءاللہ ان کے بھی جوابات بہت اچھے تھے۔ پھر جناب صوفی کامران قادری صاحب نے کہا کہ مرید میں چار چیزیں ہونی چاہیے: یقین، اعتبار، محبت اور طلب۔ جب محبت ہوگی تو طلب بڑھے گی، جب طلب بڑھے گی تو مرشد عطا کر دیں گے۔ مرشد سے محبت اور ان پر یقین ہونا لازمی ہے، اصل چیز طلب ہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ مرشد کو ماں کہا گیا ہے، مرید مرشد کی اولاد ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کے بھی جواب بہت بہتر تھے۔ پھر جناب صوفی مزمل صاحب نے جو ہے کہا کہ مرشد سے فیض لینے کے لیے انہیں راضی کرنا ہوگا، مرشد کو راضی کرنا ہوگا، اور راضی کرنے کے حوالے سے مزمل صاحب نے کہا کہ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا کرتے تھے، یعنی اپنے جان و مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ مرشد کے ہر حکم پر لبیک کہنا ہوگا، اپنی جان کی فکر کیے بغیر۔ آج کے دور میں مال ہی لگانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ آج کے دور میں مال کا زمانہ ہے، اکنومیکل ٹائم ہے، تو مرشد پر مال خرچ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے مال ہی تو کم سے کم خرچ کریں۔ پھر مزمل صاحب نے بہترین واقعات بھی سنائے، مرشد کیسے آزماتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے اور بھی باتیں سنائیں۔ پھر کہا کہ مجھ میں میرے مرشد کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، مجھ میں جو ہے میرے مرشد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تبھی ہمیں عطا کیا جائے گا، یعنی سب سے عزیز اپنے مرشد کو رکھنا ہوگا۔ یقیناً بہت عمدہ بات کہی آپ نے جناب۔ پھر جناب اطہر خان صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مرشد کا ادب بہت ضروری ہے، ادب ہی ایمان ہے، اور مرشد کا ہر حکم کو بلا شک شبہ بجا لانا چاہیے۔ پھر اگر مرشد چاہیں گے تو آپ کو اپنے سینے سے ضرور عطا کر دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش تھی آپ کی اطہر بھائی۔ عاشق گرڈی والے جو ہیں جناب عاشق صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ بیعت ہونے سے مطلب ہے کہ بک جانا، یعنی مکمل طور سے مرشد کے تابع ہو جانا ہے۔ مرید کو مرشد سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے اور ہر جگہ اپنے مرشد کا تصور کیا کرے، اور مرشد کے نگاہ کرم ہوگی تو ضرور عطا ہو جائے گا۔ ان کا بھی اوپینین ماشاءاللہ داد کے قابل ہے۔ پھر جناب صوفی سلیم صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ قرآن کے حوالے سے اپنی بات میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے پیش کیا قرآن کے حوالے سے اتباع و پیروی کرنی ہوگی، کہا کہ صبر سے کام لینا ہوگا، جس کا ہمیں علم نہ ہو اس پر سوال نہ کرنا چاہیے، ضروری نہیں کہ جواب نہیں جانتے ہیں وہ غلط ہی ہو۔ ایسا مطلب ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو ان سب چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ پیر کے ہر حکم کی پیروی کرنی ہوگی صبر کے ساتھ، پیر کی مرضی ہوگی تو وہ آپ کو عطا کر دیں گے، اپنی طرف سے خواہش کچھ نہ رکھیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے جناب صوفی صاحب سلیم صاحب نے کہا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ پیر پر پورے طریقے سے ایمان لانا ہوگا، یعنی مکمل بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ مرشد اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بہت سارے کام کر جاتے ہیں تاکہ بھیڑ جمع نہ ہو۔ صحیح بات ہے، یہ تو مشغلہ ہمارے پیر و مرشد کا بھی رہا میرے بھائی۔ ہمارے پیر و مرشد بھی لوگوں کو بھگانے کے لیے بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے حیات میں جو ہے لوگ ادھر ادھر رہے، لیکن اب دیکھیے ان کے پردہ ہونے کے بعد جب ان کی باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچنے لگی تو ماشاءاللہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو جاننے لگے اور ان سے فیض لینے لگے۔ تو یہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ صحیح بات ہے، پیر و مرشد جو ہوتے ہیں بہت سارے ویسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ جو ہے بھیڑ جمع نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو سب کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ پھر جناب کامران قادری صاحب پھر سے انہوں نے کہا کہ رب جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، کامل مرشد کے ذریعے سے جو ہے رب چاہتا ہے تو جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ صوفی کامران قادری بھائی نے بھی بیان کیا۔
پھر صوفی مزمل صاحب نے کہا کہ جس مرشد کے پاس آپ کا حصہ ہے آپ کو وہیں سے ملے گا، دوسرے کے پاس آپ کو نہیں ملے گا۔ کامل پیر آپ کے مقدر کو پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کا حصہ وہاں ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے، ورنہ آپ کو وہ بھیج دیں گے۔ مزید کہا کہ فقط ایک نگاہ کی بات ہوتی ہے اور آپ کو عطا ہو جائے گی۔ جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور کو کتب بنا دیے تھے، تو یہ ان کے استعداد کی بات تھی، وہ انہوں نے جو ہے ایک نظر میں چور کو کتب بنا دیا۔ اس طریقے سے ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ پھر جناب صوفی گوہر علی شاہ جو ہے کہتے ہیں کہ جب مرید پیر کی خدمت میں حاضر ہو تو اپنے پیر کو تکتے رہے، ایک عاشق کی طرح اپنے شیخ کو رسول کی مثال جاننا چاہیے۔ جس مقام پر ہم عبادت و مجاہدہ سے نہیں پہنچ سکتے وہ صرف پیر کی ایک نگاہ کرم سے پہنچ سکتے۔ ایک لمحہ بھی مرشد کے تصور سے خالی نہ رہے، یہاں تک کہ اپنے مرشد کو اپنے سامنے پائے۔ پھر جناب صوفی احمد سبحانی صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں اپنی باتیں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو پرکھ پرکھ کے بیعت ہونا چاہیے اور نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے بھائی۔ پھر انہوں نے کہا، یہ شعر بھی سنایا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے۔ اور انہوں نے اور بھی اچھی اچھی باتیں جو ہے آگے پیش کی ہے۔ صوفی شمیم شیخ صاحب نے کہا کہ اصل میں دو قسم کے علم ہیں، بیسک علم جو ہم لوگ جانتے ہیں اور آپس میں بانٹتے ہیں تاکہ لوگ کو اس کو رہنمائی حاصل ہو اور لوگوں کو، لیکن ایک ہے علم سینہ۔ سینہ علم جو ہے جسے کسی بھی حال میں عام محفل میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر کہا کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے اس علم کو کنویں میں کہا تو ان کو پانی جو ہے خون میں بدل گیا تھا، وہ اس علم کو جو ہے کنویں میں کہا تو پانی کیا ہوا، خون میں بدل گیا تھا۔ ان کا کہنے کا مدعا یہ تھا کہ وہ علم جو ہے علم سینہ وہ تو صحیح معنوں میں کسی کے سامنے کہنے کی نہیں، لیکن بیسک علم جو ہے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں اور کہنا ہی چاہیے، اس سے لوگوں میں جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے نام پر آپ بیسک علم کو بھی اگر چھپا لیتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر جناب صوفی احمد سبحانی صاحب نے کہا کہ فیض لینے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے، سالوں سال لگ جاتے ہیں اس میں، اپنا تن من دھن پیر و مرشد پر سب کچھ قربان کر دینا پڑتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے واقعات بھی سنائے کہ ان کے پیر و مرشد نے جو ہے کیسے حاصل کیا اور ان کے پیر و مرشد پر کیسے اپنی زمین اور جائیداد کو کس طرح سے قربان کیا کرتے تھے اور کس طرح سے ان کے امتحانات ہوئے اور کس طرح سے پھر ان کو وہ چیزیں جو ہے لوٹا دی گئیں اور ان کو منزل و مقصود حاصل ہو گیا۔ بڑی اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ ان کا۔ پھر جناب صوفی عدیل صاحب نے فرمایا، بہت گہری بات کہی کہ مرشد عطا کر دیتے ہیں تو کس کو عطا کرتے ہیں؟ عطا تب ہوگی جب خود موجود ہی نہیں ہوگا۔ واہ کیا بات ہے، وہ خود سے خود کو عطا کرتے ہیں، گویا کہ من تو شدم تو من شدی کا مسئلہ ہے۔ مزید کہا کہ لینے کی طاقت کوئی مرید نہیں رکھتا بھائی، مرشد کو جب رب جانا ہے تو پھر لینا کیسا اور دینا کیسا اور کیا لینا۔ عاشق کے لیے صرف دیدار ہونا چاہیے، سب کچھ اسی سے ہوتا ہے، دیدار مل جائے تو کچھ نہیں چاہیے، پھر کیا کہا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مرشد کے امر کے آگے، تو یہ انہوں نے بہت ہی نقطے کی بات کہی، بہت گہری بات کہی ہے۔ نہ میں کچھ کرنے کے قابل، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو پرد ہو گئے، وہی کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے، انہوں نے جو کام دیا ہے وہ کرتے جاؤ، مرشد کے عطایت کو پا لینا سب کچھ، یہی عطا اللہ اور عطا رسول ہے۔ بہت عمدہ بات انہوں نے پیش کی۔ جناب صوفی عدیل صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں اپنی باتیں پیش کی، ماشاءاللہ۔ پھر جو ہے جناب اختر محمودہ صاحبہ ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں جو ہماری بہت جید بہن ہیں، انہوں نے جو ہے گروپ میں لکھا ہے کہ ہمارا شیخ سے نسبت ہونی چاہیے، نسبت محبت و عشق سے آتا ہے۔ عشق مرشد میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آپ کا صفات ختم ہو جاتا ہے اور مرشد کے صفات آپ میں آ جاتے ہیں، جیسے فنا فی السیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل تھی۔ نسبت اتحادی کی وجہ سے صورت و سیرت میں مرید بالکل اپنے سیق کے مشابہ ہو جاتا ہے، من تو شدم تو من شدی کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی بات پیش کی اپنی تحریر کی صورت میں۔ پھر جناب صوفی ثقیل وارثی صاحب یو پی والے تشریف لے آئے، انہوں نے بیان کیا کہ وارث پاک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پیر ہر طریقے سے آزماتا ہے بھائی، اور پہلے پیر مرید کو اپنے طرح بناتا ہے، پھر اسے عطا کر دیتا ہے، یعنی اپنے دل سے دنیا کو نکال دے گا پھر عطا کریں گے۔ پھر کہا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، اگر پیر چاہے تو ایک دن میں عطا کر دیں، ورنہ 20 سال 40 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ پھر مزید کہتا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ پیر میں کوئی عیب نہ دیکھے اور ہر وقت اپنے پیر کو تصور میں رکھنا چاہیے اور پیر کا دیوانہ ہونا چاہیے۔ پھر جناب صوفی پرویز احمد صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ذات جس کو چن لیتی ہے اس میں شدت پیدا کر دیتی ہے۔ صوفی پرویز صاحب کہتے ہیں کہ ذات جس کو چن لیتی ہے اس میں شدت پیدا کر دیتی ہے، وہ شخص سوال کرنے لگ جاتا ہے
اور جواب کے لیے ادھر بدر بھٹکتا ہے، اس کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مرید میں شدت ہونی چاہیے، سوال پوچھنے کی شدت ہونی چاہیے، اس کے اندر تجسس ہونی چاہیے، کیوریوسٹی ہونی چاہیے۔ پھر جناب گوہر علی شاہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وسیلہ پکڑنا ہوگا، وسیلہ ہونا لازم ہے قرآن حکیم کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے کہا ایمان والوں میں اور صدیقین میں سے ہو جاؤ، جناب گوہر علی شاہ نے لکھا۔ پھر جناب شمیم شیخ صاحب اپنی باتیں لے کر کے آگے، انہوں نے کہا کہ عبادت، ریاضت، مراقبہ، مجاہدہ سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، مولا جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، کوئی خود نہیں بنتا، اسے بنا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کی باتیں بھی بہت عمدہ رہی۔ پھر جناب صوفی عمر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت و یقین ہی اصل ہے، مرید کو ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مرشد مرید کو آزماتا ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ بھلا مردہ بھی کچھ چاہتا ہے کیا؟ مرید کو کچھ نہیں چاہنا چاہیے۔ اصل میں ہم سب ہیرا ہیں لیکن نالی میں گرے ہوئے ہیں، مرشد کی نگاہ کرم ہوگی، نگاہ توجہ ہوگا تو وہ ہمیں اٹھا بھی لیں گے، چن بھی لیں گے، صاف بھی کر دیں گے اور ہم کو چمکا بھی دیں گے۔ آئیے آخر میں اپنا بھی نظریہ میں پیش کر دوں تو بھائی میرا بھی نظریہ ان تمام نظریوں سے بالکل میل کھاتا ہے۔ میں تمام باتوں کی بالکل تہہ دل سے تصدیق و تائید کرتا ہوں، کیونکہ تمام باتیں تو آپ لوگوں نے کہی دی ہے بھائی، بات تو بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے طرف سے صرف یہ بات کہنا چاہوں گا، اور میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ دلانا چاہوں گا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی رسول تمہارے لیے ہر شے سے عزیز نہ ہو جاؤں، میں تمہارے لیے ہر شے سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے جو ہے یہ بات کہی اور سمجھ لیجئے کہ بالکل معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صاحب کہ آج بھی جو ہے ان کے جو نائب ہیں اور نائب رسول ہیں وہ بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یقیناً آپ مومن ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کے نظر میں بھی پیر سب سے عزیز ہونا چاہیے، تمام چیزوں سے عزیز ہونا چاہیے۔ عزیز ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے خیش و اقارب سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے فضل سے، اپنے وجود سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی تمام چیزوں سے عزیز اپنے پیر و مرشد کو رکھنا ہوگا۔ اور باتیں وہی ہے جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے، لیکن صرف میں لہجہ اور جملہ بدل کے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس حدیث کے حوالے سے آپ سمجھ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر پوری طرح سے آپ جو ہے بالکل نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں سب کچھ۔ پیر بھی اپنے مرید کو سچی لگن اور طلب دیکھتے ہیں، اور وہ لوح محفوظ میں اس کا قسمت بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے یہاں کا کیا حصہ ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، اور اپنے مرید کو ہر طریقے سے آزماتے ہیں۔ اس کے بعد ہی وہ کیا کرتے ہیں، اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور اپنا امانت اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنا آئینہ اس کو بنا دیتے ہیں اور اپنے مقام پر اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ اور وہ جو مقام محمدی ہے، وہ جو مقام رسالت ہے، جب تک آدمی اس کے لائق نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ نہ تو صحیح معنوں میں خلافت دیتے ہیں، نہ اپنا جانشین کسی کو بناتے ہیں، اور نہ ہی صحیح معنوں میں اپنے پد پر اس کو بٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ مکمل آئینہ نہیں ہو جائے گا تب تک یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور جہاں تک پانے کی بات ہے تو صاحب جیسا کہ سوال میں تھا کہ جب مرشد ہی سب کچھ عطا کرتے ہیں تو مرشد سے کیسے لیا جائے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرشد ہی سب کچھ عطا کرتے ہیں تو مرشد سے لینے کے لیے آپ کو اس لائق بننا ہوگا، اور اس کے بعد ہے کہ مرشد ہمیں عطا کر دیں، ایسا کیا کریں، تو آپ ایسا عمل کریں کہ ان کے نظر میں آپ جچ جائیں اور ان کو اپنے نظر میں سب سے زیادہ عزیز رکھیں، اور ساری چیزیں ان پر جو ہے نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں اور جذبہ رکھیں، تو وہ آپ کو ضرور عطا کر دیں گے میرے بھائی۔ پھر آخر میں ہے سوال کہ آخر مرشد ہمیں وہ قوت پردگار کیوں عطا کریں، وہ کیوں عطا کریں گے آپ کو؟ جب آپ اس لائق رہیں گے تو بالکل ہی عطا کریں گے، آپ نہیں چاہیں گے تو بھی عطا کریں گے محترم۔ اور آپ کا چاہنا جو ہے ٹھیک بات نہیں ہے، آپ بالکل نہیں چاہیں، آپ صرف لائق بن کے دکھائیں اور ان کے قدموں کی دھول بن جائیں۔ مجھ میں ایسا کیا ہے یا مجھ میں ایسا کیا ہونا چاہیے، میں نے بتا دیا، تمام بھائیوں نے جو ہے بیان کر دیا اور بتا دیا، 22-23 لوگوں کے اوپینین آپ نے ابھی سنا ہے، سب کو غور سے سنیے اور سمجھیے اور نوٹ کیجئے اس کو، اور اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے۔ آپ میں ایسا کیا ہونا چاہیے، آپ میں یہی سب چیزیں ہونے چاہیے جس سے آپ جو ہے کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کر سکیں، اپنے اندر وہ ساری چیزیں پیدا کر لیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں آپ کو جو ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں تک اس میں آگے ذکر آیا ہے کہ چور کو کتب بنا دیا جاتا ہے، تو کتب بنانے کے بعد وہ ایک الگ مسئلہ ہے بھائی، ان کے اقتدار کی بات ہوتی ہے، اس میں بہت ساری مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوا کرتی ہے، لیکن جو پروسیجر ہے میرے بھائی وہ سب کے لیے ایک ہی ہے، اور معاملہ جو ہے سب کے لیے ایک ہے، راہ جو ہے سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے برابر ہے۔
اور آخر میں ایک چھوٹا سا بات آپ کو سنا کے چلتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی حضرت امام شبلی کا واقعہ کو غور سے دیکھیں تو اس کو آپ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت امام شبلی حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچے، کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ میرا امانت آپ کے پاس ہے، میں نے سنا ہے کہ میرا امانت آپ کے پاس ہے، میرا حصہ آپ ہی کے پاس ہے، تو ہم کو عطا کر دیجئے حضور۔ اس بات پر ذرا غور کریں گے حضرت، بہت ہی امپورٹنٹ بات ذہن میں آ گیا، میں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت امام شبلی نے کہا کہ حضور جب حصہ میرا آپ کے پاس ہے ہی ہے تو مجھے عطا کر دیجئے نا۔ جانتے ہیں جنید بغدادی نے کیا کہا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ تمہارا حصہ میرے یہاں ہے، ضرور ہے، لیکن میں تمہیں ایسے عطا نہیں کر سکتا، میں تمہیں ایسے عطا نہیں کر سکتا، کھوٹا سکہ میرے یہاں نہیں چلتا ہے، کھوٹا سکہ میرے یہاں نہیں چلتا ہے، اس لیے سب سے پہلے جاؤ مجاہدہ کرو، مشاہدہ کرو، اور ہم جو بتاتے ہیں وہ کرو۔ چنانچہ جو ہے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، آپ جو کہیں گے سو کریں گے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ آپ نے جو ہے اپنے حساب سے اس کا جو ہے بالکل سرور منڈوا دیا۔ منڈوانے کے بعد جو ہے یہ حاکم وقت تھے، سرور منڈوا کر کے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ گدا گیری کرو، جس علاقے کے تم حاکم تھے اس علاقے میں جا کر کے تم جو ہے گدا گیری کرو اور بھیک مانگو۔ اور 12 سال بھیک منگوایا، سوچ لیجیے، اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ بھائی جو بھی تم بھیک مانگو گے وہ اپنے پاس رکھنا بھی مت، لا کر کے مجھے جمع کر دینا، دے دینا۔ یہی کام کرتے تھے جناب حضرت شبلی، بھیک مانگ کر کے لا کے ان کے پاس دے دیا کرتے تھے۔ آخر میں ایسا ہوا کہ کوئی بھیک نہیں دینے لگا ان کو۔ تب آپ نے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارے، کیا حال ہے؟ تو کہا کہ حضور اب تو مجھے کوئی بھیک بھی نہیں دیتا ہے۔ تب حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں دیکھ لیا نا تمہاری اوقات کیا ہے، یہی تمہاری اوقات ہے، میں تمہیں یہیں پہ لانا چاہ رہا تھا۔ اب تمہارا سکہ جو ہے چلنے لائق ہو گیا ہے، اب تم کھوٹا سکہ نہیں رہے، تمہارا سکہ اب چلنے لائق ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو جو ہے نظر توجہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ جو تھا وہ عطا کر دیا، جو کچھ کرنا تھا کمپلیٹ ہو گیا تھا مسئلہ، تمام پروسیجر انہوں نے جو ہے اوکے کر لیا تھا، اور تمام باتیں اوکے کرنے کے بعد پھر ان کو اپنے جو ہے تمام عطا کرنے والی چیزیں دے دی گئیں، اور ان کو اپنے مسند ارشاد بھی عطا کر دیا گیا، پھر اپنے جو ہے خلافت اور جانشینی بھی عطا کی گئی۔ تو یہ معاملہ صاحب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کھوٹا سکہ چلنے والا نہیں ہے، آپ کو بہتر سکہ بننا ہوگا، اور بہتر سکہ بنانے کے لیے آپ کے پیر و مرشد آپ کو گھسیں گے، آپ کو آزمائیں گے، آپ کو رگڑیں گے، آپ کے امتحانات لیں گے، اور تمام امتحانات اور تمام پروسیجر سے جب آپ گزریں گے نا تبھی آپ جو ہے چلنے کے لائق رہیں گے، اور آپ کو پھر جو ہے کوالیفائی کیا جائے گا، اور آپ کو کامیابی کی منزل عطا کر دی جائے گی۔ تو میرا بھائی میرا نظریہ بھی پیش ہو گیا ہے، آڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ چلیے انہی تمام باتوں کے ساتھ آج کا موضوع کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اور ہم تمامی لوگوں سے متعلق یہ دعا کرتے ہیں ہم کہ بھائی ہم تمامی بھائیوں کو جو ہے ایک لائق مرید بننے کی توفیق عنایت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے، اور ہمیں اپنے تمام پروسیجر سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا کرے، اور کھوٹا سکہ نہیں رہنے دے، ہمارے سکے کو بالکل اچھا کر دے، چلنے لائق سکہ بنا دے ہم لوگوں کو، اور ہمیں اپنے پیر و مرشد کا جانشین اور ان کا عزیز بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ قوت عطا فرمائے، اور وہ طاقت بھی عطا فرمائے، اور اپنے نظر کرم بھی عطا فرمائے، تاکہ پیر و مرشد ہم پہ نظر کرم کریں، اور ہم کو جو ہے اس نالی میں گرے ہوئے جو ہے موتی کو اٹھا لے اور چمکا دے، اور اس کو جو ہے اپنے تاج میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔